اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو آج کے درس میں ہمارا یہ رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کس دن نکلے، اور یہ جو حج کے ایام میں نکلے ہیں تو آخر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام حج کے ہی دنوں میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مکہ سے کب نکلے، اس کے متعلق تاریخ میں کافی اختلاف موجود ہے، اور ہمیں تقریباً 4 قول اس بارے میں ملتے ہیں۔ جو مشہور نظریہ ہے وہ 8 ذی الحجہ کا ہے کہ منگل کا دن تھا، اور 8 ذی الحجہ کو فرزند رسول نے مکہ کو چھوڑا ہے، اور اس بات کو شیخ مفید الرحمن نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے طبری نے ابی مخنف سے اس بات کو روایت کیا ہے کہ ثم خرج منها لثمان مضین من ذی الحجہ یوم الثلاثاء یوم الترویہ، کہ امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو نکلے، اور یہ منگل کا روز تھا جسے ترویہ کا دن کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ یعنی ترویہ کا روز۔ اور دوسرا قول ہمیں جو ملتا ہے تاریخ دمشق اور تہذیب الکمال سے مزینی اور ابن عساکر نے جسے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 10 ذی الحجہ کو نکلے ہیں، اور اس کا جو دن نقل کیا گیا ہے وہ بروز پیر ہے، کہ یہاں پہ ان کی عبارت یوں ہے کہ فخرج متوجہا الی العراق فی اہل بیتہ و60 شیخا من اہل الکوفہ وذلک یوم الاثنین فی 10 من ذی الحجہ سنہ 60، کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف نکلے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اہل کوفہ میں سے 60 جو افراد تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور یہ یوم الاثنین یعنی یہ پیر کا دن تھا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، اور 60 ہجری کا یہ سال تھا۔ اور تیسرا قول ہمیں جو ملتا ہے وہ منگل کو 3 ذی الحجہ کو ہے، 3 ذی الحجہ کا قول، اور اسے سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اللحوف میں ذکر فرمایا کہ کان قد توجہ الحسین علیہ السلام مکہ یوم الثلاثاء لثلاث مضین من ذی الحجہ، کہ یوم ثلاثاء یعنی منگل کو نکلے امام حسین علیہ السلام، لیکن یہ ذی الحجہ کی جو تھی وہ تاریخ 3 تھی، یعنی 3 ذی الحجہ کو نکلے۔ اور چوتھا قول ہمارے پاس 7 ذی الحجہ کا ہے، کہ جسے تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ اما الحسین علیہ السلام فإنه خرج من مکہ تھا سابع ذی الحجہ سنہ 60، کہ 7 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے نکلے ہیں، اور 60 ہجری تھی۔ تو یہاں پہ 4 جو اقوال ہمارے سامنے آ گئے کہ 8 کو نکلے، یا 10 ذی الحجہ کو نکلے، یا 3 ذی الحجہ کو نکلے، یا 7 ذی الحجہ کو نکلے، تو اس میں جو مشہور قول ہے وہ 8 ذی الحجہ کا ہے، اور یہی وہ 8 ذی الحجہ کا قول ہے کہ جو تاریخ طبری میں امام علیہ السلام کا جو خط ہے جو انہوں نے دوسری دفعہ مسلم کو لکھا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وقد شخصت الیکم من مکہ یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجہ یوم الترویہ، کہ میں تمہاری طرف نکل رہا ہوں مکہ سے، اور یہ منگل کا دن ہے، اور 8 ذی الحجہ کا روز ہے جو ترویہ کا دن ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے خط میں یہ جملے ہیں، تو لہٰذا یہی مشہور نظریہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ جس کے اوپر مختلف ماہرین جو تاریخ اور سیرت کے ہیں ان کے تجزیے موجود ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام نے ان حج کے دنوں میں مکہ کو کیوں چھوڑا ہے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کے سامنے علامہ میثر الرحمن کا بحار الانوار سے تجزیہ پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے الخصائص الحسینیہ کے لکھنے والے اپنے وقت کے جو مرجع ہیں شیخ تستری علیہ الرحمہ، ان کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے اوپر کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علامہ میثر الرحمن نے بحار الانوار میں ایک تفصیلی گفتگو کی ہے اس موضوع کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر مکہ کو یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کیوں چھوڑا ہے، حج کا موسم تھا، مکہ کو کیوں چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ بنی۔ تو یہاں پہ علامہ میثر الرحمن کی ایک طویل عبارت ہے، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ میثر الرحمن لکھتے ہیں کہ کتاب امامت اور کتاب فتن میں بہت ساری روایات اس بات پر گزر چکی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک خاص قسم کے اوامر کا مکلف ہوتا ہے، کہ جو ان صحیفوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں،
اور ائمہ علیہم السلام انہی اوامر پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے متعلق احکام کا قیاس آپ علیہ السلام پر نہیں کر سکتے، اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کا ہمیں علم ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد کو تنہا بھیجا گیا ہزاروں کفار کے لیے، اور اور وہ جو انبیاء تھے ان لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے آنے والی تمام مشکلات، ضرب، قید، قتل، آگ میں ڈال دینے وغیرہ کی پرواہ نہیں کی، اور دین کے رہنماؤں پر ایسی باتوں میں اعتراض نہیں بنتا، بلکہ ان سے جو بھی صادر ہو اس کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے غور و فکر کریں تو جان لیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے فدا کر دیا، اور حکومت بنی امیہ کے ارکان آپ کی شہادت کے بعد ہی متزلزل ہوئے، اور لوگوں کے لیے ان کا کفر اور ان کی گمراہی ظاہر نہیں ہوئی مگر آپ علیہ السلام کی سعادت میں کامیابی کے بعد۔ یعنی جو شہادت ایک سعادت ہے، اس میں جب امام حسین علیہ السلام کو کامیابی ملی تو اس کے بعد بنی امیہ کی گمراہی اور کفر لوگوں کے لیے واضح ہوئی۔ اگر آپ علیہ السلام ان کو تسلیم کر لیتے اور ان سے تعلق بنا لیتے تو ان کی بادشاہت مضبوط ہو جاتی، اور لوگوں پر ان کا معاملہ واضح نہ ہو پاتا، اور کچھ عرصہ بعد ہی دین کی نشانیاں اور ہدایت کے آثار مٹ جاتے۔ جبکہ گزشتہ روایات سے آپ کے لیے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام قتل کے خوف سے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، اور اسی طرح مکہ سے تب نکلے جب آپ کو غالب ظن ہو گیا کہ یہ لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یوں آپ علیہ السلام، ہماری جانیں امام حسین علیہ السلام پر فدا ہوں، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پہ فدا ہوں، کہ جب آپ کو یہ علم ہو گیا اس بات کا اور ایک غالب امکان اس چیز کا سامنے آ گیا کہ آپ علیہ السلام کو مکہ میں ہی قتل کر دیا جائے گا، تو آپ علیہ السلام کے لیے اپنی حجت کو اتمام کرنا پھر میسر نہیں آ پائے گا۔ یعنی آپ لوگوں پہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو بادشاہت کا نظام ہے اور گمراہی کا نظام ہے اور ہماری حق کو چھینا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو اتمام حجت کا پھر موقع آپ کے پاس میسر نہ رہتا۔ بس آپ احرام سے باہر آئے اور مکہ سے خوف کی حالت میں خطرے کو بانپتے ہوئے نکلے، اور بنی امیہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے آپ علیہ السلام پر دنیا کے تمام حصے تنگ کر دیے اور کوئی جگہ جانے کے لیے نہیں چھوڑی۔ اور پھر علامہ مسیح رحمہ لکھتے ہیں کہ میں نے بعض معتبر کتب میں دیکھا ہے کہ یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کو بہت بڑے لشکر کی ذمہ داری دی تھی، اور حج کے موسم کی سرپرستی اسے دے کر تمام حاجیوں پر امیر بنایا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ حسین کو چھپ کر پکڑے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دھوکے سے انہیں قتل کرے۔ اور پھر اس نے اسی سال بنی امیہ کے 30 شیطان مرد حاجیوں کے لباس میں چھپا کر بھیجے تھے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی طرح وہ حسین علیہ السلام کو قتل کریں، اور جب امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حج کے احرام ختم کیے اور اسے عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ جو جملہ ہے علامہ مسیح رحمہ کا، یہ ان کی دیگر باتوں سے ٹکراتا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور بہت ساری سندوں کے ساتھ یہ روایت کی گئی ہے کہ جب محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا تھا تو آپ علیہ السلام نے یہی جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میرے بھائی، اگر میں اس زمین کے حشرات میں سے کسی کے بل میں بھی ہوتا تو یہ لوگ مجھے وہاں سے قتل کرنے کے لیے نکال لیتے۔ بلکہ ظاہری صورتحال یہی بتلاتی ہے کہ آپ صلوات اللہ علیہ بنی امیہ کو تسلیم کر لیتے اور ان کی بیعت بھی کر لیتے، تب بھی وہ آپ کو شدت دشمنی اور برائیوں پر ڈٹائی کی وجہ سے نہ چھوڑتے، اور ہر طرح کی چال سے آپ کو دھوکے سے قتل کرتے اور ہر طرح کے وسیلے سے آپ کو رستے سے ہٹاتے۔ انہوں نے پہلے آپ علیہ السلام پر بیعت اس وجہ سے پیش کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام بیعت کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے مروان لعنہ اللہ کی حالت نہیں دیکھی کہ بیعت پیش کرنے سے پہلے ہی وہ مدینہ کے والی کو اشارہ کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے، اور عبید اللہ بن زیاد پر قیامت تک اللہ کی لعنتیں ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ حسین پر بیعت پیش کرو پس وہ ہمارے امر پر جھک جائے، تو پھر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کیا آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مسلم کو امان دی تھی اور پھر مسلم کو قتل بھی کر ڈالا؟ اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے، پھر یہاں پہ علامہ مسیح رحمہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے تو باوجود اس کے کہ وہ اہل بیت سے شدید دشمنی اور نفرت رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ چالاکی، ذہانت اور دور اندیشی کا مالک تھا، اور جانتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو سر عام قتل کر دینا لوگوں کو اس سے پھیر دے گا
اور اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور لوگ اس کے خلاف خروج کریں گے، پس وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظاہری طور پر ہر صورت میں اچھا برتاؤ رکھتا تھا، اس لیے اس نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سلوک کی اور امام حسین علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اور اسی وجہ سے اپنے لعین بیٹے کو بھی وصیت کی کہ وہ حسین کے در پہ نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کی بادشاہت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو یہاں تک علامہ مسیح الرحمہ کا یہ تبصرہ مکمل ہوتا ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ مسیح الرحمہ اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مکہ میں امام حسین علیہ السلام اسی حج کے موسم میں رہ جاتے تو ان کو دھوکے سے قتل کر دیا جاتا، اور یوں جو امام کا مقصد تھا بنی امیہ کی حکومت کو گرانا، لوگوں کو ان کی گمراہی اور کفر کے بارے میں آگاہ کرنا، تو یہ امام کا سارا مقصد ختم ہو جاتا اور امام علیہ السلام لوگوں کے اوپر اتمام حجت نہ کر پاتے، تو اس خاطر امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو تبصرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں شیخ جعفر تستری قدس سرہ کا، کہ جو کتاب القصائص الحسینیہ ہے اس میں انہوں نے لکھا، اور یہ انتہائی دقیق تبصرہ ہے اور فقہی اعتبار سے ایک فقہی ذوق اس کے اندر موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے دو تکلیفیں تھیں، یعنی اللہ کی طرف سے دو قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تکلیف واقعی ہے اور ایک تکلیف ظاہری ہے۔ تکلیف واقعی جو ہے اس نے امام کو موت کے اقدام کے اوپر مجبور کیا، کہ تکلیف واقعی نے یہ کہا کہ آپ نکلیں، اپنی موت پیش کریں، اپنے اہل و عیال کو قید ہونے اور بچوں کے ذبح ہونے کے لیے پیش کر دینے کی دعوت دی، جبکہ آپ ان سب باتوں کو جانتے تھے کہ اگر میں نکلوں گا تو میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہی واقعی تکلیف تھی کہ جو آپ کو کرنی تھی، یعنی اللہ کا حکم تھا، آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں دیا گیا، آپ نے یہی کرنا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو کیوں یہ کہا گیا کہ آپ موت کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے اور اہل و عیال کے قیدی بننے کے لیے، سارے اقدام کے لیے آپ کیوں نکلیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے سرکش یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور علی اور ان کی اولاد اور ان کے شیعہ باطل پر ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مولا علی پر سب و شتم کرنا نماز جمعہ کے اجزاء میں سے قرار دیا تھا، اور بعض کی حالت تو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب وہ جمعہ کے خطبہ میں لعنت کرنا بھول گیا اور اسے تب یاد آیا جب وہ سفر میں تھا تو اس نے لعنت کی قضا کی، اور انہوں نے یہاں ایک مسجد بنائی اور اس کا نام مسجد الذکر یعنی یاد آنے والی مسجد رکھا۔ بس اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے اور معاملہ اس کے حوالے کر دیتے تو حق کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بنی امیہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لینا بنی امیہ کے نظریات کے درست ہونے اور ان کی کردار کے اچھا ہونے کی دلیل ہے، کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک عہد و پیمان کیا ہے، تو اس سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ بنی امیہ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی مخالفت کر دی اور اپنے مقدس نفس کو، اہل و عیال کو، بچوں کو ان مصیبتوں کے لیے پیش کر دیا جو ان پر پیش آئیں، تو پھر اس زمانے کے لوگوں اور بعد والی نسلوں کے لیے بات واضح ہو گئی کہ آپ علیہ السلام حق پر تھے اور آپ پر ظلم کرنے والے گمراہی میں تھے۔ یہ ایک واقعی تکلیف تھی جو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ایک ظاہری تکلیف ہے کہ جس کے اوپر امام علیہ السلام نے ظاہری طور پہ عمل کرنا ہے، اور وہ تکلیف کیا ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش فرمائی مگر پھر بھی حفاظت نہ ہو سکی، چونکہ بنی امیہ نے آپ علیہ السلام پر دنیا کے گوشوں کو تنگ کر دیا تھا، یہاں تک کہ یزید نے مدینہ پر اپنے عامل کو لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو مدینہ میں ہی قتل کر دے۔ پس آپ علیہ السلام مدینہ سے خوف کی حالت میں خطرے کو بانپتے ہوئے نکلے اور اللہ کے اس حرم میں پناہ لی جو ڈرنے والوں کے لیے امن اور مدد مانگنے والوں کے لیے غار کہف ہے، مگر بنی امیہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو قید کر لیں یا دھوکے سے قتل کر دیں، چاہے آپ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں۔ پس امام نے مجبوراً اپنے احرام کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور حج کے عمرہ تمتع کو ترک کر دیا اور کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کے آنے پر اصرار کیا تھا تاکہ آپ ان کو بنی امیہ کے شر سے نجات دیں۔ پس ظاہری تکلیف نے آپ کے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ آپ کوفہ والوں کی بات کو قبول کریں تاکہ ان پر حجت مکمل ہو سکے اور وہ حساب کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ آپ ان کی طرف کیوں نہیں گئے، تاکہ وہ حساب کے دن یہ عذر پیش نہ کریں کہ وہ تو آپ کی طرف آئے تھے، آپ سے ظالموں کے خلاف مدد مانگی تھی مگر آپ نے ان پر امت کو توڑنے کی تہمت لگا کر ان کی مدد نہیں کی تھی، لہٰذا یہ ان کا عذر ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کوفہ والوں کی طرف نہ جاتے پھر کہاں جاتے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کوئی
راستہ ہی نہیں تھا، ان کو جانا تھا کوفہ والوں کی طرف۔ اگر آپ علیہ السلام کوفہ والوں کی طرف نہ جاتے تو پھر کہاں جاتے؟ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ علیہ السلام پر تنگ ہو چکی تھی، اور یہی آپ علیہ السلام کی اس بات کا مطلب ہے کہ جو آپ نے محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں اس حشرات الارض کے کسی بل میں بھی چلا جاؤں تب بھی یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے نکال لیں گے۔ اچھا، یہاں تک جو گفتگو ہے اور جو تبصرہ ہے وہ شیخ جعفر تستری علیہ رحمہ کا مکمل ہوتا ہے، اور اس تبصرے کے اوپر ماہرین نے 2 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ پہلا جو اعتراض ہے کہ یہ جو شیخ جعفر تستری علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی امیہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پہ ہیں اور اولاد علی اور جو شیعہ ہیں وہ باطل پہ ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ بنی امیہ والوں کو پتہ تھا کہ حق کہاں پہ ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ محمد و آل محمد حق پہ ہیں، حق انہی کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس اسی حق کا یقین تھا، انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا تھا۔ اور یہ انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو اہل بیت علیہ السلام سے حسد تھا، کیونکہ جب اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دے دی، خود ان کے اوپر بھی فضیلت دے دی، تو اس حسد کی وجہ سے وہ حق کے انکار کے اوپر مصر رہے، جیسا کہ اس کے متعلق ہم نے گزشتہ دروس میں بھی آپ کے سامنے بہت سارے شواہد رکھے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بنی امیہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ حق کے اوپر ہیں اور وہ اس غلط فہمی کا یا جہل مرکب کا شکار تھے کہ ہم ہی حق پہ ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ان کے نفسوں کو اس بات کا واضح طور پہ یقین تھا کہ وہ لوگ حق پہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ جو شیخ جعفر تستری علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک ہی آپشن تھا کوفہ جانے کی طرف، اس کے علاوہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو چکی تھی، تو اس بات کو بھی جو ہے وہ مختلف اگر تاریخی روایات میں دیکھا جائے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خود محمد بن حنفیہ نے جو رائے پیش کی تھی، جو گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یمن چلے جائیں، یمن میں آپ کے نانا کے چاہنے والے، آپ کے والد کے چاہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ بڑے سخی لوگ ہیں، حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہاں پر بھی خطرہ ہو تو پھر آپ پہاڑوں کی طرف اور اس طرف نکل جائیں، اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی رائے کیا بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ترمح جو ہے وہ ایک ترحمہ بن عدی ہے مولا کا چاہنے والا، اس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ان لوگوں سے بچ جائیں تو آپ ہمارے جو پہاڑ ہیں ان پہ آ جائیں، کہ جنہیں اجا کا ایک نام اس نے ذکر کیا کہ وہاں پہ آپ آ جائیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں پہ لے چلتا ہوں۔ اور اس بات کو روایت جو بیان کرتی ہے طبری نے، تاریخ طبری نے اس کا جملہ یوں لکھا کہ فَإِن كُنْتَ مُجْمِعًا عَلَى الْحَرْبِ فَأَنزِلْ أَجَا فَإِنَّهُ جَبَلٌ مُنِيعٌ، کہ وہ ایک ایسا جبل ہے، ایک سا پہاڑ ہے جو دوسروں کو منع کر دیتا ہے، دوسرے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَاللَّهِ مَا نَالَنَا فِيهِ ذُلٌ قَطْ، کہ ہمیں اس جگہ پہ رہتے ہوئے کسی قسم کی ذلت کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، اور میرا سارا عشیرہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور میرا سارا عشیرہ آپ کا اس جگہ پہ دفاع کرے گا، تو لہٰذا آپ آ جائیں اس پہاڑ کے علاقے میں، ہم آپ کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یمن یا یہ جو اجا کا مقام ہے اس جگہ پہ جانے کا امکان تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا انتخاب فرمایا، اور اس کی کیا وجہ تھی یہ گزشتہ دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ جو کوفہ کی زمین تھی اس سے بہترین زمین دنیا میں کوئی نہیں تھی، کربلا سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں تھی کہ جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی، اور وہیں سے جو حق کے متلاشی ہیں ان کو چراغ راہ ہدایت سے نور کا جو فیض ہے وہ مل پاتا۔ لہذا یہاں پہ محقق کے تسلی کے اوپر یہ 2 اعتراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں کہ پھر صحیح تجزیہ کیا ہے، تو صحیح تجزیہ تو وہی ہے کہ جو گزشتہ ہم نے پیش کیا تھا کہ مدینہ کو کیوں چھوڑا، وہاں پہ جو تجزیہ تھا وہی تجزیہ یہاں پہ ہے، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک تو وہی بات کہ علامہ مسیح رحمہ والی اور یہی محقق تستری والے کے قتل کا خوف تھا، اور جس طریقے سے روایات میں یہ موجود ہے کہ مکہ کو اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ حرمت پامال نہ ہو جائے، یعنی محمد بن حنفیہ کوئی جملے لکھے کہ یا اخی قد خفت ان یغتارنی یزید بن معاویہ فی الحرم، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے دھوکے سے قتل نہ کر دے حرم میں، فَأَكُونُ الَّذِي يُسْتَبَاحُ بِهِ حُرُمَةُ هَذَا الْبَيْتِ، بس میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا کہ جس کی وجہ سے اس گھر کی حرمت پامال ہوگی، یعنی یہ بھی چیزیں تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تجزیہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ بنو امیہ کی یہ کوشش تھی مکمل طور پہ کہ یا تو آپ کو مدینہ میں قتل کر دیں،
یا آپ کو مکہ میں قتل کر دیں یا رستے میں قتل کر دیں، یعنی اس طریقے سے قتل کریں دھوکے دہی کے ذریعے سے کہ پتہ نہ چلے کس نے قتل کیا، اور پھر وہ اس کے اوپر اپنی سیاست جمائیں، وہ کہیں کہ دیکھیں جی فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا اور ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، اور ممکن ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے قتل کے لیے بھیجا ہو دوبارہ انہیں کو قتل کریں، یا ایسے لوگوں کو لے آئیں جو بری ہوں جن کے ذمہ کوئی قتل نہ ہو ان کو وہ قتل کریں، اور یوں اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم فرزند رسول کا، اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کے قتل کا بدلہ لینے والے ہیں، تو اس طرح سے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ آپ نے قتل ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو یہ لوگ قتل کریں گے، لیکن آپ قتل ہونے کے لیے اپنی پلاننگ خود کریں، جگہ کا انتخاب آپ خود کریں، نہ کہ دشمن جس طریقے سے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں دشمن اپنی مرضی سے قتل کریں، نہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے قتل ہونے کی زمین، میرے قتل ہونے کا طریقہ کار وہی ہو جس سے میں انتخاب کروں، تاکہ میرے قتل کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلے کہ کون حق کے اوپر ہے کون باطل کے اوپر ہے۔ اور اسی وجہ سے شاید یہی وجہ ہے کہ عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے یہ مہلت مانگی کہ صبح ہم جو ہے وہ جنگ لڑیں گے، تاکہ ساری جو دنیا ہے، جو دنیا کا میڈیا ہے اس ٹائم کا، وہ دیکھ سکے کہ کون ظلم کرنے والا ہے اور کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ سلوک کیا۔ تو یہ تبھی ہو سکتا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نہ رستے میں قتل ہوں، نہ مدینے میں قتل ہوں، نہ مکے میں قتل ہوں، اور بلکہ ایک ایسی زمین کے اوپر سورج کی روشنی میں قتل ہوں، اور دنیا دیکھے کہ آخر یہ لوگ فرزند زہرا پہ، فرزند رسول پہ کس طرح سے ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔